MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے، جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے، جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے، رحمت خداوندی ان کو راس آئی ہے، رحمت خداوندی ان کو راس آئی ہے، جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے. یوں تو حضرت عیسیٰ آسماں پہ ہیں، لیکن یوں تو حضرت عیسیٰ آسماں پہ ہیں، لیکن منتہا سے بھی آگے آپ کی رسائی ہے، منتہا سے بھی آگے آپ کی رسائی ہے، جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے. زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر، زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر، زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر، اور زمین پہ سونے کو صرف ایک چٹائی ہے، اور زمین پہ سونے کو صرف ایک چٹائی ہے، جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے، رحمت خداوندی ان کو راس آئی ہے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بعدد من قاد وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيام. سلام سے پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام سے پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کے جس نے سلام اس پر کے جس نے دشمن جان کو قباہی دی. سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کے جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں. سلام اس پر کے جو زخمی ہوا بازار طائف میں. صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد. ہم سنگڑے سے باہر برمبردہ ہو، جاجپور ہو، جدوپور ہو، کہیں بھی جلسہ کرتے ہیں، سنگڑے والوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جب حضور کا نام ذکر آتا ہے تو وہ بھی جھوم کر درود پڑھا کرتے ہیں. علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سنگڑے والے ہی اکثر صلی علی محمد یا اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے ہیں. لیکن لگتا ہے آج سنگڑے والے سو گئے یا پھر ہم جھوٹے ہو جائیں گے، اب سے اور دوبارہ سنگڑے کی تعریف نہیں کریں گے، یہی کرنا پڑے گا. تو پھر درود پڑھیے. جب درود انسان پڑھتا ہے، مسلمان ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں. درود اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں کہ اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو. صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد. میں سو جاؤں یوں مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یوں مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں تیرے زلف کا ماجرا کہتے کہتے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی خلیلنا صلی علی محمد. معزز علماء کرام، حفاظان عظام،
ہمارے سنگڑے کے فگول بستی کے اور اطراف کے مربیان کرام، میرے پیارے نوجوان، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنیں، بہت بڑی خوشی کا مقام ہے کہ زمانے کے بعد جو ہم خواب دیکھا کرتے تھے کہ ہماری اس بھوگل کی بستی میں ایک عالیشان مسجد بن جائے، جس چھپر کی مسجد میں ہم امامت کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے اور دعا بھی ہوتی تھی کہ اللہ اس مسجد کو مسجد کی طرح بہترین عالیشان بنا دے۔ آج میرے نوجوان، میرے مربی، ہماری ماں اور بہنوں نے وہ کر کے دکھا دیا، اور اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جو اللہ کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ اور ہر دنیا کے بہت سارے مقامات ہیں، گھر ہیں، محل ہیں، بنگلے ہیں، آپ کو بڑی بڑی چیزیں دیکھنے کی ملیں گی، لیکن کبھی اللہ نے ان بنگلوں کو، ان مکانوں کو، ان محلوں کو اپنا گھر نہیں کہا۔ اللہ کہا ہے ان اللہ، کہ اللہ نے مسجد کو اپنا گھر بتایا کہ یہ میرا گھر ہے۔ سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، زمین ٹوٹ جائے گی، لپیٹ دی جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کے برابر اڑتے جائیں گے، زمین کے ہر چیز نکال کر پھینکنے لگے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، زمین کانپنے لگے گی، ساری چیزوں کو نکال کر پھینک دی جائے گی، اللہ زمین کو لپیٹ لے گا، آسمان کو توڑ دے گا، سمندر کو سورج کو ڈال کر پانی کو ختم کر دے گا، سورج کو توڑا جائے گا، چاند کو چھوڑا جائے گا، ستاروں کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا، لیکن قربان جائیے آپ کی مسجدوں کو اللہ تعالیٰ ایسے اٹھا کر جنت پہنچائے گا۔ کیوں؟ وہ جنت میں آپ کی گواہی دیں گی یہ مسجدیں کہ اللہ اس نے مجھ میں چندہ دیا تھا، اس نے مجھے بنایا تھا، اس نے مجھ پر تعمیر کیا تھا، اس نے مجھ پر ذکر کیا تھا، میرے اندر آ کر نماز پڑھا تھا۔ یہ گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ساری مسجدوں کو آسمان پر اٹھا لے گا۔ جو حضرات کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں وہ جلسگاہ میں تشریف لائیں۔ مولانا کے بعد سے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین برقی تشریف لا رہے ہیں، اور جو حضرات اب تک کھانا نہیں کھائے ہیں مجلس ختم ہوگی انشاءاللہ کھانا کھا کر ہی گھر جائیں گے۔ ہم روز سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں۔ ہم روز سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں۔ آباد ہمارے ہیں مکان اور مسجد ویران، آباد ہمارے ہیں مکان مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ ہونٹوں پہ نہیں اب ہے جہادوں کے ترانے، ہم ناچ میں ڈوبے ہمارے گھر میں ہیں گانے۔ ہونٹوں پہ نہیں اب ہے جہادوں کے ترانے، ہم ناچ میں ڈوبے ہمارے گھر میں ہیں گانے۔ گھر گھر نظر آتے ہیں رکھے طاق پہ قرآن، گھر گھر نظر آتے ہیں رکھے طاق پہ قرآن، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ تو بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے،
ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو ایک چھوٹے پرندے کے بقدر، اس کے گھونسلے کے بقدر بھی اگر مسجد میں مدد کرتا ہے یا مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں عالی شان اس سے کہیں بڑا گھر بناتا ہے، اس سے کہیں بڑا گھر بناتا ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو مسجد جیسے بنائی ہے اس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نوجوان تھا، عرب کا یہ واقعہ ہے، ایک نوجوان تھا، اس نے پوری اپنے ہی پیسے سے ایک مسجد تعمیر کیا، سب پورا خرچ پورا مسجد کر لیا، اپنا خود عالیشان مسجد بنایا۔ مسجد مکمل ہو گئی، افتتاح بھی ہو گئی، دوسرے دن خواب دیکھ رہا ہے۔ کیا خواب دیکھ رہا؟ ایک خوبصورت آدمی آ کر کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے مسجد کو قبول کر لیا، تمہاری مسجد بنانے کو قبول کر لیا، اور اس کو بھی قبول کیا جس نے مدد اس کی ہے۔ ایک دن خواب دیکھا، چپ ہو گیا، پھر دوسرا دن وہی خواب دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کے مسجد بنانے کو قبول کر لیا اور اسے بھی قبول کیا جس نے اس کی مدد کی ہے۔ دوسرا دن، تیسرا دن یہی خواب دیکھتا ہے، فوراً بلاتا ہے مسجد کو جو بنانے والا انجینئر تھا، اس سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، میں جو مسجد بنوایا اس میں کوئی شامل تو نہیں ہوا؟ چندے کے اعتبار سے کوئی شامل نہیں ہوا؟ نہیں، کوئی چندہ نہیں، کسی سے ہم نے چندہ نہیں لیا، کوئی رقم نہیں لیے، کوئی ریال نہیں لیے، کوئی پیسے نہیں لیے۔ اس نے کہا کہ ذرا غور کرو، سوچو کچھ بھی۔ اس نے کہا کہ ایک دن مسالہ تھوڑا سا رہ گیا، کام باقی تھا، اور آدھا بورا سیمنٹ کی ضرورت تھی اور سیمنٹ یہاں ختم ہو گئے۔ اب گاڑی آئے گی، کب لائے گی؟ شام ہوتا جا رہا تھا، پڑوس میں جو وہ مکان ہے اس کے پاس وہ اس راستے سے گزر رہا تھا، اس سے کہا کہ بھائی مسالہ کچھ ہو تو تھوڑا دے دو۔ اس نے آدھا بورا سیمنٹ دیا تھا، بولا کہ اس سے بلاؤ۔ اسے بلایا گیا، اس نے کہا کہ بھائی تم نے آدھا بورا سیمنٹ یہ مسجد بنانے میں دی تھی؟ اس نے کہا ہاں دی تھی، ضرورت پڑی ان لوگوں کو تو میں نے دی نہ، بھائی اس کی رقم لے لو۔ اس نے کیا بات ہے بھائی صاحب، اللہ کے گھر کو میں نے دیا ہے اور اس کا رقم لوں گا، پیسہ لوں گا، یہ کیسے؟ نہیں بھائی لے لو۔ اس نے کہا کہ ایک بورا 50 ریال کا آتا ہے، چلو تم 100 لے لو، 100 ریال لے لو۔ اس نے کہا کہ بھائی میں اللہ کے لیے دیا ہوں، میں لینے کے لیے نہیں دیا۔ اس نے کہا ایک کام کرو 500 ریال لے لو۔ اس نے کہا کیوں مذاق کرتے ہو، جو بات ہو گئی چھوڑ دیے جناب۔ اس نے کہا کہ 1 لاکھ لے لو، 1 لاکھ لے لو۔ اگر ہم ہوتے ہمارا ایمان یہی بدل جاتا، ہمارا عقیدہ، ہمارا اخلاص یہی ختم ہو جاتا۔ ہم کہتے کہ جب 1 لاکھ مل رہا ہے پھر کہیں پر آدھا بورا سیمنٹ دے دوں گا نا، ابھی لے لو۔ اس نے کہا کہ 1 لاکھ نہیں لیتا بھائی، چھوڑ دو، معاف کیجیے مجھے، بھائی میں نے اللہ کے گھر کو دیا ہے، آپ کو نہیں دیا جو آپ سے رقم لوں گا۔ اس نے کہا کہ 5 لاکھ دے رہا ہوں، لے لو، 5 لاکھ لے لو۔ اس نے کہا کہ بھائی 5 لاکھ یا 50 لاکھ بھی اگر دیں گے میں اس آدھے بورے سیمنٹ کا قیمت نہیں لوں گا، کیونکہ میں جو اللہ کو دیا ہوں وہ نہیں لوں گا، اللہ کے گھر کو میں نے دیا۔ اس نے کیوں نہیں لوگے؟ نہ آگے مت بولو، جو خواب تم نے 3 دن سے دیکھ رہے ہو، خدا کی قسم میں بھی وہ خواب 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں نہیں لوں گا۔ اللہ اسے بھی دکھا دیا کہ تیرا آدھا بورا سیمنٹ اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا۔ تو میرے دوست بزرگ، یہ ہے ہر چیز آپ کی فنا ہوگی، مال فنا ہو جائیں گے، گھر ٹوٹ جائے گا، بلڈنگیں اڑ جائیں گی، تمہارے گھروں میں دوسرے قابض ہو جائیں گے، یہ بنگلہ نہیں کام آئے گا، یہ گھر نہیں کام آئے گا، کام آئے گا آپ کی مسجدیں، وہاں آئیں گی گواہی دیں گی۔ نہ بنگلہ کام آئے گا، نہ کوٹھا کام آئے گا، نہ بنگلہ کام آئے گا، نہ کوٹھا کام آئے
قیامت میں محمد کا وسیلہ کام